السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی سلسلے کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعناه۔ طلبہ عزیز، آج کے سبق کا ابتدائی حصہ علم حدیث سے وابستہ طلبہ سے متعلق ہے۔ اس میں چند باتیں سند سے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ میں جو حدیث گزری ہے محمد بن اسماعیل کے حوالے سے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کا سراپا بیان فرمایا ہے، تو اسی حدیث کے متعلق امام ترمذی اپنے اس استاذ کی حدیث کی سند یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ سفیان بن وکیع کی سند سے بھی یہی حدیث آئی ہے۔ محدثین کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی حدیث کی مختلف سندیں ہوتی ہے تو وہ اختصار کے خاطر پوری حدیث کو ذکر نہ کرتے ہوئے سند ذکر کر دیتے ہیں، اور اس اختصار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تین لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ تو مثلہ ہوتا ہے، دوسرا نحوہ، اور تیسرا بمعناہ۔ تو یہاں پر امام ترمذی نے اختصار سے کام لیتے ہوئے بہذا الاسناد نحوہ بمعناہ کہہ کر اس حدیث کو نقل کر دیا۔ اور مثلہ اور نحوہ بمعناہ کے فرقوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کسی سند سے آنے والی حدیث اور گزشتہ حدیث دونوں کے الفاظ اور معانی ایک ہی ہو تو محدثین مثلہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ الفاظ الگ الگ ہو لیکن مفہوم اور معنی اور مطلب ایک ہی ہو تو نحوہ یا بمعناہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، وبہ قال حدثنا احمد بن عبد الضبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمہ والمعنی واحد۔ دوسری روایت کی جو سند ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اساتذہ نے، یہاں پر تین اساتذہ ہے، احمد بن عبد الضبی البصری اور علی بن حجر اور ابو جعفر محمد بن حسین وہو ابن ابی حلیمہ، یہ تینوں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ سب سے پہلے استاذ کا امام ترمذی تعارف فرما رہے ہیں کہ احمد بن عبد الضبی البصری، کیونکہ احمد بن عبد الضبی البصری نام کے دو راوی ہے، تو اشارہ کیا کہ بنو ضبہ سے جو احمد بن عبدہ ہیں وہ جو ہے یہاں مراد ہیں، اور دونوں کے نام ایک ہونے کی وجہ سے دونوں میں امتیاز کے لیے احمد بن عبدہ الضبی البصری ایلی کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بصری ہیں اور دوسرے ایلی ہے۔ اسی طرح علی بن حجر اور ابو جعفر محمد بن حسین
ابو جعفر محمد بن حسین یہ بھی راوی ہے، ان کا بھی تعارف فرماتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہو ابن ابی حلیمہ، یہ حلیمہ ایک خاندان ہے، اس خاندان کے ایک فرد، ابو حلیمہ خاندان ہے، اس خاندان کے ایک فرد ہے، ابن یہاں فرد کے معنی میں ہے تو وہ مراد ہے۔ اب یہ تینوں اساتذہ احمد بن عبدہ الزبی البصری اور علی بن حجر اور جعفر محمد بن حسین، یہ تینوں کے تینوں امام ترمذی کے استاذ ہیں اور ایک ہی جو ہے مفہوم کی روایت نقل کر رہے ہیں، گویا یہ تینوں استاذ ہیں۔ یہ تینوں فرماتے ہیں قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبداللہ مولا غفرہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ عیسیٰ بن یونس، تو عیسیٰ بن یونس جو ہے استاذ الاساتذہ ہوئے۔ امام ترمذی کے تین استاذ، ان تین استاذوں کے عیسیٰ ابن یونس استاذ ہوئے، وہ عمر بن عبداللہ مولا غفرہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ مولا معتق کے معنی میں ہے، غفرہ کے آزاد کردہ غلام۔ اور عمر بن عبداللہ مولا غفرہ فرماتے ہیں حدثنی ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال، فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن محمد نے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے۔ اب یہاں جان لینا چاہیے کہ ابراہیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں، وہ کیسے؟ حضرت علی سے دو طرح کے خاندان چلے ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ ایک اور عورت خولہ نامی تھی جو باندی تھی، اس سے بھی آپ کی اولادیں ہوئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولادیں ہوئی وہ فاطمی کہلائی، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ جو ہے جس سے اولادیں ہوئی، جو اولادیں ہوئی ہیں وہ علوی کہلائی۔ تو ابراہیم بن محمد جو خولہ نامی باندی تھی، اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لڑکے محمد پیدا ہوئے، ان کے بطن سے محمد پیدا ہوئے، اور محمد کے فرزند ابراہیم ہوئے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے۔ وہ بیان فرماتے قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے یہاں پر ایک نقطہ غور طلب ہے، ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دادا اور پوتے میں جو ہے لقاء ثابت نہیں ہے، پھر یہ روایت ڈائریکٹ حضرت علی سے بیان فرما رہے ہیں، تو یہ حدیث جہاں پر سند میں واسطے کو چھوڑ دیا گیا ہو تو وہ حدیث منقطع کہلاتی ہیں۔ تو کیا منقطع حدیث دلیل بن سکتی ہیں، حجت بن سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جہاں پر تاریخ اور مناقب کی جہاں تک بات ہوتی ہے، اس سلسلے میں اس طرح کی حدیث معتبر ہوتی ہے، عقائد وغیرہ میں اس طرح کی حدیث کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کھینچ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط، اس سے پہلے بھی آپ کے قد کے سلسلے میں بات آئی ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ نیا آیا ہے ممغط، جس کے معنی غیر معمولی لمبا ہونا۔ یہ ممغط اسم فاعل ہے امغات سے، اور یہ دراصل انمغات ہے، نون ہے،
نون کو میم سے بدل دیا گیا اور میم کو میم میں ادغام کر لیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غیر معمولی لامبے نہیں تھے۔ ولا بالقصیر المتردد، متردد یہ بھی اسم فاعل ہے باب تفاعل سے، جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصے میں داخل ہو جانا، یعنی آپ بہت زیادہ پست قد نہیں تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ پست قد ہوتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ پست قد ہوتے ہیں، تو ان کے اعضاء ایک دوسرے میں ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یعنی دور سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، لیکن قریب جا کے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی عمر کا شخص ہے۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں یعنی عام لوگوں سے زیادہ معتدل تھے۔ ربعۃ من القوم ولم یکن بالجعد القطط، آپ کے بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، ولا بالسبط، اور نہ بہت سیدھے تھے۔ کان جعدا رجلا، آپ کے بال جو ہیں تھوڑی تھوڑی پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یعنی تھوڑا سا اس میں خم تھا اور جس سے حسن دوبالا ہو جاتا تھا۔ ولم یکن بالمطہم، مطہم یہ طہمہ سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھاری ہونا، موٹا ہونا، پرگوشت ہونا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ موٹے نہیں تھے، یعنی درمیانی تھے، اعتدال کے ساتھ فربہی تھی، اعتدال کے ساتھ موٹاپا تھا، بہت زیادہ جو ہے آپ پتلے یا بہت زیادہ موٹے نہیں تھے۔ ولا بالمکلثم، اور نہ بہت زیادہ پتلے تھے۔ وکان فی وجہہ تدویر ابیض مشرب، اور آپ کے چہرے انور میں تھوڑی سی گولائی تھی، بہت زیادہ گولائی نہیں تھی۔ کسی شخص کا چہرہ بہت زیادہ گول ہو اور بہت زیادہ لمبا ہو تو یہ جو ہے حسن کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا چہرہ قدر گولائی لیے ہوئے تھا، تھوڑی تھوڑی گولائی آپ کے چہرے میں تھی، جس سے آپ بڑے حسین اور جمیل محسوس ہوتے تھے۔ ابیض مشرب، جو ہے سفیدی کے سلسلے میں اور آپ کے گورے پن کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرب بمعنی ملایا ہوا، مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، یعنی سفیدی تھی آپ کے جسم میں، آپ گورے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلاب کی سی سرخی آپ کے رنگ میں ملی ہوئی تھی، تو آپ بڑے خوبصورت محسوس ہوتے تھے۔ ادعج العینین، یہ دعج سے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا بڑا ہونا، یعنی آپ بڑی آنکھوں والے۔ ادعج العینین، آپ بڑی آنکھوں والے، سرمگی آنکھوں والے تھے، آپ کی جو ہے آنکھیں کمان کی طرح تھی۔ اہدب الاشفاری، اسی طرح جو ہیں اہدب ہدب سے صیغہ صفت ہے، گھنی پلکوں والا شخص، یعنی سرمگی آنکھیں، گھنی پلکیں، یہ آپ کے حسن کی علامت تھی۔ جلیل المشاشی والکتدی، مشاش کہتے ہیں جوڑوں کی نرم ہڈی کا سرا، یعنی جو ہے رؤوس العظام، اور کتد اکتاد کاندھا مونڈا، اور اجرد جرد سے ہے جسم پر بالوں کا کم ہونا۔ تو آپ جو ہے مضبوط ہڈیوں والے پرگوشت جوڑوں والے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے جوڑوں کی ملنے کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلا کونیاں، گھٹنے، ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔
آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی جو ہے بہت زیادہ ہر جگہ بال ہو ایسا بھی نہیں تھا، اجرد، بلکہ جہاں پر بال ہونے چاہیے وہاں پر بال تھے، اور جہاں پر جو ہے بال نہ ہونے چاہیے وہاں پر بال نہیں تھے۔ ذو مسربتن، اس سلسلے میں بھی پہلے بات آ چکی ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر سینے کے درمیان سے جو نالی ہوتی ہے وہاں سے لے کر ناف تک ایک پتلی سی لکیر جو ہے کالے بالوں والی ناف تک چلی گئی تھی، جو گورے بدن پر بڑی خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ شثن الکفین، آپ جو ہیں پرگوشت ہتھیلیوں والے، والقدمین، آپ کے قدم مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، اذا مشى تقلع، جب آپ جو ہیں چلتے، تقلع یتقلع تقلعا، اس کے معنی ہوتے قدم کو جو ہے زمین سے اٹھا کر چلنا، اور آپ کے چلنے میں جو ہے تینوں علامتیں تھی، جیسے اس سے پہلے تکفؤ کا لفظ آیا، یعنی آپ تیزی سے چلتے تھے، قدم اٹھا کر چلتے تھے، اور عاجزی اور انکساری یہ تھی کہ آپ جھک کر چلتے تھے۔ اسی کی تاکید کے طور پر آگے بیان فرمایا کأنما ینحط من صبب، کہ گویا آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ترچی آنکھوں سے متوجہ نہیں ہوتے کہ جس میں جو ہے تجاہل عارفانہ کی ایک کیفیت ہو، بلکہ آپ پوری طرح پورے جو ہے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے اور پوری بات کو غور سے سنتے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حضرت علی بیان فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے حدیث کا اگلا حصہ اگلے دن انشاءاللہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔